السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. آج یوم استحصال کشمیر ہے. آج ہی کے دن 7 سال قبل بھارت نے ایک اپنے ہی آئین پر شب خون مارا اور ایک انتہائی غیر آئینی نہ صرف کہ اور بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے انہوں نے جو اسپیشل سٹیٹس تھا کشمیر کا، مقبوضہ جموں و کشمیر کا، اس کو پامال کیا، اس کو بالکل رگیت دیا. آرٹیکل 370 جو ان کا آئین ہے جس کے تحت یہ اسپیشل سٹیٹس دیا گیا تھا، اور آرٹیکل 35 سے اس کو ایبروگیٹ کر کے، اور اس میں کچھ لوگوں نے باقاعدہ اس میں ایک پریزیڈنشل آرڈر بھی شامل تھا، وہ چیلنج بھی ہوا لیکن وہ اپ ہولڈ بھی ہو گیا. یعنی کہ وہاں پہ تمام تر اداروں نے مل کر، اور خاص طور پہ حکومت نے بھی، اور یہ شب خون مارا کشمیریوں کے حق میں. جبکہ یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز موجود ہیں جس کے تحت خود بھارت کے اس وقت کے پرائم منسٹر جو تھے وہ گئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے جی کشمیر نہ تو پاکستان کا ہے نہ ہندوستان کا ہے بلکہ کشمیریوں کا ہے، جس کے لیے وہاں استصواب رائے ہوگا اور حق رائے دہی دیا جائے گا، جو آج تک نہیں دیا گیا. ابھی یہ پاکستان میں تو یہ سٹرگل جاری ہے، کشمیریوں کا بھی فریڈم سٹرگل جاری ہے، اور دنیا بھر سے آواز اٹھائی جاتی ہے جو وہاں پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ابھی کشمیر میں حال ہی میں آزاد کشمیر میں کچھ واقعات ہوئے. ایک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سامنے آئی جس کے بظاہر اور مبینہ طور پر ڈانڈے کہیں اور ملتے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ آج اس پہ سیر حاصل گفتگو کی جائے، ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر اس کا پس منظر بھی جانیں گے، آگے کی کیا سلوشنز ہیں اور کیا سینیریو ہے. آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں جناب نذیر حسین، سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ امور. جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اچھا جناب، میرا خیال ہے بنتا تو ہے کہ ہم آج احتجاج کریں. سیاہ پٹیاں ہم نے باندھی ہیں کہ کشمیری جو ہیں وہ کس طرح، ابھی ہم فلسطین کی اکثر بات کرتے ہیں تو بعض اوقات کشمیر ایسے دکھائی دیتا ہے کہ بیک برنر پہ چلا گیا. تو پریشانی پشیمانی دونوں ہی ہوتی ہیں کہ ان لوگوں نے کتنی اذیتیں سہیں. دنیا کی موسٹ ریجیمنٹڈ وہ لوکیشن ہے جس میں وہاں 10 لاکھ، آپ نے اس دن سنا ہوگا ڈی جی ISPR بتا رہے تھے کہ تقریباً 10 لاکھ فوج صرف اسی ایک خطے میں تعینات ہے، جبکہ دنیا میں شاید کسی ملک میں بھی اتنی تعینات نہ ہو آن ان اے بیٹل فیلڈ یعنی پوزیشن میں. تو مظالم بھی ڈھائے گئے، اور پھر یہ کہ آئین کے اندر ہی انہوں نے کہا کہ آئین ہی وار کر دو، یعنی ختم ہی کر دو سارا 5 اگست 2019 کو. اچھا، اس میں ایک سوال ایک اور لے لیں چونکہ آپ پھر فلور تو میں آپ ہی کو دے رہا ہوں کہ اس وقت کی جو حکومت تھی ہماری، اس پہ ہم آج بیٹھے الزام لگا رہے ہیں کہ جی یہ انہوں نے بڑا اس میں کردار خاموشی اختیار کی اور کو بھرپور. کیا ان کے کردار سے کچھ یہ واقعات رک سکتے تھے؟ جی ہم اس کو آپ پھر آئندہ ہم چلتے جائیں گے آگے. جی ہم اس کو بھی کور کریں گے جی اپنی گفتگو میں. جناب پہلی بات تو بہت شکریہ. آج کا دن بہت اس لحاظ سے اہم ہے کہ آج ہی کی تاریخ 2019 میں، جس نے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ مودی گورنمنٹ نے اپنے ہی ملک کے آئین پہ شب خون مارا. اپنے ہی فاؤنڈنگ فادر جو نہرو تھے ان کے پرائم منسٹر، ان کی جو گارنٹیز دی گئی تھی کانسٹیٹیوشن کے اندر کشمیری عوام کو، وہ اس سے انہوں نے انحراف کیا اور وائلیشن کی. یہ سب سے بڑا بیٹریل ہے. ٹھیک ہے، یہ بیٹریل کشمیریوں کا بھی ہے اور یہ بیٹریل اس پرائم منسٹر کا بھی ہے. ٹھیک ہے، جو کہ ان کا ایک فاؤنڈنگ فادر تھا. اس نے وہ جو خود جا کے جنہوں نے جو یونائٹڈ نیشنز گئے اور جنہوں نے یہ گارنٹی گلوبل لیول پہ دی تھی. جی گلوبل لیول. کہ میں ان اے وے سالملی یہ اقرار کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ کشمیریوں کو ان کا حق رائے دہی دیا جائے گا، اور اس کی سیف گارڈ کے لیے میں ان کشمیری عوام کو تحفظ دوں گا جو کہ میں اپنے آئین کے اندر امبیڈ کر رہا ہوں. یعنی وہ اسپیشل سٹیٹس دے دیا گیا. ہاں، مقصد وہی تھا کہ میں اس کے آئین کے اندر امبیڈ کر رہا ہوں، جس کو ہم کہتے ہیں آرٹیکل 370 اور 35A.
ایک بات تو یہ ہوگی. اب ہم 370A اور 370 اور 35A کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں. سر جب ہم انڈین آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ کشمیر ویلی بھی ہے, جموں بھی ہے اور لداخ بھی ہے. یہ گریجولی لوگوں کی میموری سے ختم ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کشمیر ویلی یا جموں نہیں ہے اس کے اندر, یا لداخ, سری نگر اور سراؤنڈنگ, اس کو لوگ تو سمجھتے یہ ہیں. تینوں ریجن جو ہیں یہ دے میک اپ واٹ دے کال جموں اینڈ کشمیر. ٹھیک ہے, اس کا یہ بات ہے, بڑی اہم چیز ہے. چونکہ کچھ تبدیلیاں زمین پہ آئی ہیں, وہ ضروری ہے کہ ہم یہ اس کو ہائی لائٹ کریں. نا گوئنگ بیک ٹو یونائٹڈ نیشنز, جی دیکھیں دنیا میں اس وقت کے جو گلوبل لیڈرز تھے وہ بڑے دانشمند لوگ تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یونائٹڈ نیشن بنائی. چونکہ یونائٹڈ نیشن کا جو سانحہ تھا, میں کہوں گا جو سیکنڈ ورلڈ وار کا سانحہ تھا, اس کے آگے بند باندھنے کے لیے یونائٹڈ نیشنز کے اندر پھر فردر بند باندھنے کے لیے UN سیکورٹی کونسل کا ادارہ قائم کیا گیا, کریٹ کیا گیا. ٹھیک ہے, تاکہ گلوبل لیول کے جو کانفلکٹس ہیں, جن کانفلکٹ کی وجہ سے فرسٹ ورلڈ وار ہوئی اور سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی اور لاکھوں نہیں کروڑوں جانے گئی, اس میں سے کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا. تو اس وقت کی گلوبل لیڈرشپ نے یہ بہت بڑا قدم اٹھایا تھا کہ UN بنا, پھر اس کے اندر UN سیکورٹی کونسل بنی, اور UN سیکورٹی کونسل کو گلوبل لیول کے اوپر پیس میکنگ اور پیس بلڈنگ کا رول دیا گیا. ٹھیک ہے, جب یہ سب کانٹیننٹ سے برطانیہ نکلنا چاہ رہا تھا, اور وہ پروسیس تھا ڈی کالونائزیشن کا. ٹھیک ہے, اور وہ پروسیس بھی UN نے ایک لحاظ سے انیبل کیا تھا. بائی دا وے اس میں امریکہ کا بڑا رول ہے. اچھا, یہ بڑا اہم نقطہ ریز کیا. دیکھیں امریکہ ہر کنٹری کی, ہر لیڈر کی ہر چیز جو ہے نا وہ کیا نام ہے کرٹیسائز نہیں ہو سکتی اور ہونی بھی نہیں چاہیے. کچھ پازیٹیوز بھی ہوتے ہیں. نہیں, امریکہ کا بڑا لوگوں کی ایمنسپیشن میں, انڈیپینڈنس میں, لبرٹی میں, فریڈم, کہ یہ جو بڑے بڑے کانسیپٹ تھے نا, ان کو فیملرائز کرانے میں اور ان کو کیا کہتے ہیں امپلیمنٹ کرنے میں بڑا رول ہے. اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی, انہوں نے جب کشمیر کا میں کہوں گا یہ ایشو سامنے آیا, اور جب انڈیا کے پرائم منسٹر گئے سیکورٹی کونسل میں, تو انہوں نے اس پہ ایگری کیا کہ کشمیر کی عوام کو, میں نے تینوں ریجن جو ہیں جموں کشمیر اور لداخ, ان کا حق ملنا چاہیے. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جو ہندوستان کو ہم کہتے ہیں بٹوارا نہ کہیں, دیکھیں جی, دیٹ واز اے ڈی کالونائزیشن. ٹھیک ہے, کا پروسیس تھا. وہ اس کے اندر بنیادی گلوبل لیول کے اوپر بھی یہ ایک مسلمان اصول بن چکا ہوا تھا کہ لوگوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے. ٹھیک ہے, اسی بیس کے اوپر مسلمانوں کو, سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو یہ آپشن دیا گیا کہ اگر آپ ایک علیحدہ اسٹیٹ بننا چاہتے ہو تو پھر آپ بنا لیں, اپنا حق استعمال کر سکتے ہو. کشمیری بھی اس میں تھے. اب ایسا لگتا ہے چونکہ کوئی 78 سال ہو چکے ہیں, لوگوں کی میموری سے چیزیں تھوڑی سی کافی حذف ہو گئی, دھندلا گئی ہیں. آج ہم نے جو کالی پٹیاں باندھی ہیں ان کو یاد دہانی کرانی ہے, اور تھوڑا سا انتھوزیازم کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ اس لیے کہ یہ جو دھندلا پن ہے نا, یہ اس پہ کلیئرٹی آنی چاہیے. جو سب کانٹیننٹ کے ڈی کالونائزیشن کا سر کانسیپٹ بڑا سمپل تھا. ٹھیک ہے, کہ یہاں کے مسلمانوں نے ایک ڈیمانڈ کی تھی کہ ہم ایک علیحدہ قوم ہے اور ہمیں لیٹس کال ہندوستان یا بھارت, اس کے اندر ایک علیحدہ ریاست بنانی ہے. تو یہ اصول مانا گیا, اور اس اصول کے تحت ان کو یہ آزادی دی گئی کہ وہ کس کو جوائن کریں گے, ہندوستان کو کریں گے یا یہ جو آنے والا جو نئی اسٹیٹ بن رہی ہے, جو اسٹیٹ بن رہی تھی اس کو کریں گے.
اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ بھی اسی پروسیس کا میاں صاحب حصہ تھا جو گلوبل لیول پہ چل رہا تھا، ٹھیک ہے، ہے نا، ایمنسپیشن کا ایک پروسیس تھا یہ، جس نے سول لبرٹیز کا اور سارا جو پہلے میں نے ریفر کیا کہ اس میں یو این کا رول تھا، اور خاص کر جو گلوبل لیول کی لیڈرشپ تھی انکلوڈنگ امریکہ کی لیڈرشپ، ان کا بھی اس میں تھاٹ پروسیس شامل تھا۔ اب بڑا سمپل سا تھا کہ جو مسلم میجورٹی ایریاز ہیں، جو سیلف گورننگ ہیں، ان کی جو گورننگ باڈیز ہیں جیسے اسمبلیز تھی، جی وہ فیصلہ کریں گی۔ جو اٹانومس یونٹس ہیں جس طرح حیدرآباد، جونا گڑھ، ممبئی وغیرہ یہ تھے، اور وہ ان کے جو رولرز ہیں اور عوام فیصلہ کرے گی۔ جہاں پر جو عوام ہیں، جو لوگ ہیں، وہ ایک فیتھ کو بلانگ کرتے ہیں، اور جو رولر ہے وہ کسی اور فیتھ کا ہے، کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹائڈی، جیسے کشمیر میں یہ کشمیر تھا۔ اب اس کا جو رولر تھا وہ نان مسلم تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسٹریٹ اوے وہ اپنے عوام سے پوچھتا کہ تمہارا کیا خیال، کیا کہاں کس کے ساتھ آپ نے کس رہنا، کے ساتھ جانا چاہتے ہو، آپشن دیتا ان کو۔ تو اب ہونا یہ تھا چونکہ پریڈومیننٹ واسٹ میجورٹی جو تھی جموں کشمیر اور لداخ کی ملا کے وہ مسلمان تھی، اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا تھا۔ اچھا لداخ میں بھی مسلم میجورٹی، یہ یونٹ کٹھا تھا نا، ایک ٹھیک ہے، یونٹ کٹھا تھا، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہوگا کہ آپ ڈیوائڈ کریں۔ جی جی، اب انہوں نے ویسے کیا میرا خیال ہے، وہ تو 5 اگست کے بعد کچھ گڑبڑ کی ہے جی جی، کہ یہ جو بنیا ہے ہندوستان کا، یہ جو مودی کا کلان ہے، یہ کس طرح نبل کر رہے ہیں، کٹ کر رہے ہیں ایشو کو، اور بھی کنفیوز کر رہے ہیں۔ ہم اس طرف آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے شامل ہونا تھا پاکستان کے ساتھ۔ اب پاکستان مین لینڈ ہے، لیٹس کال اٹ مین لینڈ، جس طرح آپ کہتے ہو چائنا مین لینڈ، ٹھیک ہے۔ تائیوان نے چائنا کے ساتھ شامل ہونا تھا، چونکہ وہ چائنیز اوریجن کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ چائنیز سویلائزیشن کے لوگ ہیں۔ اب لہٰذا یعنی وہ چائنیز ہی ہیں، اب یہ کہہ سکتے ہیں۔ میں اس لیے ذرا ڈیٹیل میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ وہ چائنیز ہی ہیں۔ اسی طرح جو کشمیری ہیں میاں صاحب، لیٹس میک اٹ ویری کلیئر، پاکستان از دا مین لینڈ، ٹھیک ہے۔ کشمیر چونکہ مسلمان ہیں، اور جو فارمولا ایگری ہوا تھا، جو امپلیمنٹ ہوا، ان کی اس کیس میں نہ ہو سکا، وہ یہ تھا کہ مسلمان علاقے اکٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا کشمیر نے مین لینڈ کے ساتھ جڑنا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، کشمیر نے مین لینڈ کے ساتھ جڑنا ہے، تو پاکستان از دا مین لینڈ، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کو مین لینڈ کہیں، جو اس وقت کی ٹرمنالوجی دنیا میں رائج ہے، ان ووگ ہے اس کے لیے۔ اب وہ سم ہاؤ چھوٹی سی ایک ایشو تھا کہ جی لشکر آئے اور انہوں نے انٹرفیئر کیا، لہٰذا میں نہ مانوں۔ وہ لارجر گلوبل کانٹیکس میں ایک معمولی سا ایشو تھا۔ جو بڑا ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ان کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا جانا چاہیے تھا۔ اصل تو یہ ہوتا نا، ٹھیک ہے نا۔ اگر میں یہ کہوں کہ ایک ایونٹ ہو رہا ہے اور اس میں چند ایک بھکاری آ کے داخل ہونے کی کوشش کریں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس ایونٹ کو خراب کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل ایسی بات تھی، چھوٹی سی ایک بات تھی، لیکن اس کو بہانہ بنا کے ہندوستان نے کیا، اور اب 78 سال ہو گئے ہیں۔ اب یہ نہ حل ہونے کے 2 وجہ ہیں۔ نمبر 1، یونائٹڈ نیشنز کی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امیڈیٹلی دنیا 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئی۔ ایک سوویٹ کیمپ تھا اور ایک ویسٹرن کیمپ تھا۔ اب جو ایشوز جیسے کشمیر تھا، فلسطین تھا، اور ایسٹ تیمور کا ایشو تھا، اب یہاں پر آپ کو نا ایک ڈسکرمنیشن، ایسٹ تیمور تو ریزالو ہو گیا نا، وہ تو میں آتا ہوں، میں نے آپ جان بوجھ کے لایا، ٹھیک ہے، کہ یہاں پر ایک ڈسکرمنیشن آپ کو نظر آتی ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب یہ آپ اس کو انجسٹس بھی کہہ سکتے ہیں، ہاں انجسٹس، جی، میں کولڈ وار کی بات کر رہا ہوں۔ اب اس میں جب بھی یہ ایشو آیا تو ہندوستان چونکہ ایک لارجر مارکیٹ تھا، آپ مارکیٹ پہ دھیان رکھیں، اور دنیا 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ تھی، اور بڑا انفلوئنشل بھی تھا دنیا میں، اور پاکستان ویسٹرن گروپ کے اس میں کم تھا، اور جو
ویٹو پاورز تھیں وہ اس طرح ڈیوائیڈڈ تھیں کہ سوویٹ یونین کے پاس ویٹو پاور تھی. ٹھیک ہے. اب سیکورٹی کاؤنسل ایک لحاظ سے بے بس ہو گئی کہ اگر ویسٹرن کشمیر کے کانٹیکس میں ریزولوشن کی طرف جانا چاہ رہا تھا تو سوویت یونین اس کو ویٹو کر دیا. ایک بات یہ تھی. دوسرا بات چونکہ ہندوستان سوویٹ سو کال سوویٹ کیمپ میں تھا یا نان الائنڈ تھا لیکن سوویٹ کیمپ میں تھا, بڑی مارکیٹ تھی. اب یہاں پر آ کے گریجولی میاں صاحب کیا ہونے لگا کہ وہ جو انتھوزیازم تھا, وہ جو ایک ہوا بنی تھی گلوبل لیول پہ, جو کالونائزڈ لوگ تھے ان کو جو آزادی ملنی تھی وہ گریجولی کم ہوتی گئی, جس کا وکٹم میں کہوں گا لیٹس کال اٹ ڈسکریمنیشن تھا. نہ فلسطین حل ہوا نہ کشمیر حل ہوا. جو انڈونیشیا کے ساتھ ایسٹ تیمور کا ایشو تھا وہ تھا کرسچین اور ورسز مسلم کا, وہ حل ہو گیا چند سالوں میں حل ہو گیا. اور ایسٹ تیمور وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن گئی. اس میں تو بلکہ شاید چیپٹر 7 جو باقاعدہ وہ انووک کیا گیا. ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے کیونکہ ہم کشمیر پہ رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ہیو اے کینڈیڈ ٹاک. ٹھیک ہے. آپ اس کو کسی طرح سے وہ نہ سمجھے کہ بٹوین دا لائنز پڑھو. دیکھیں 70 سال گزر گئے ہیں. ساؤتھ ایشیا نیوکلرائز ہو گیا ہے. پیلسٹائن کا ایشو حل نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت دنیا کی اکانومی اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے. لاکھوں لوگ فلسطینی جو ہیں وہ پچھلے 80 سال سے سفر کر رہے ہیں. پورے کا پورا گلف اس وقت آگ میں جل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو چیز ایسا بیئر ود می جو میں ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوں, ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فیلئرز ہوتے ہیں نا گلوبل لیول کے اوپر, لیڈرشپ کے لیول کے اوپر, یہ جنریشنز اس کو بھگتتی ہیں. ٹھیک ہے. دنیا بھگتتی ہے. اب پچھلے سال مئی میں جو کچھ ہوا, اگر اس میں خدا نخواستہ وہ کانفلکٹ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا اور دونوں جو انڈیا کا پاکستان نیوکلیئر پاورز ہیں, ویپنز ہیں, اور آپ اس کی لیتھیلٹی کا اندازہ کریں. میں جو تھوڑا سا انڈر لائن کر رہا ہوں اور ایمفسائز کر رہا ہوں جان بوجھ کے, تھوڑی سی والیوم بھی اونچا ہو گیا, کہ دس از دا ٹائم ٹو ریکگنائز کہ اگر دنیا نے پیس کی طرف جانا ہے, پراسپیرٹی کی طرف جانا ہے, دنیا ایک نئی طرف جانا چاہ رہی ہے, یونی پولارٹی ختم ہو رہی ہے, ملٹی پولارٹی کی طرف ایمرج ہو رہی ہے. وہ جو سسٹم سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنا تھا وہ فیل ہو چکا ہوا ہے. ایک نیا سسٹم ایوالو ہو رہا ہے. اب ضرورت یہ ہے گلوبل, سب سے بڑی چیز ہے اگر ویٹو ختم ہو جائے تو اب ایک سے زیادہ چیزیں ضرورت ہے کام کرنے کی. اب ضرورت یہ ہے کہ وہ جو بڑے ایشوز ہیں جو پچھلے 8 ڈیکیڈ سے حل نہیں ہوئے, جنہوں نے دنیا میں مسائل جن کی وجہ سے کانفلکٹس پیدا ہوئے ہیں, ان کو طرف توجہ دی جائے. ہم کہنا یہ مقصد ہے کہنے کا کہ آج کا دن چونکہ ریلیونٹ ہے تو ہم یہ اپیل بھی کریں گے, توقع بھی کریں گے کہ ہندوستان کی لیڈرشپ, پاکستان کی لیڈرشپ, یو این اور گلوبل لیڈرشپ, یہ سارے مل کے اس کشمیر ایشو کو ان لوگوں کی اپنی دلی خواہش کے مطابق حل کریں. یہ چیز نمبر 1. نمبر 2, اب جو پہلے ہم نے ذکر کیا تھوڑا سا کہ اسی مودی گورنمنٹ نے اپنے ہی پرائم منسٹر کو بٹرے کیا. شاید اس لیے کیا کہ وہ جو پرائم منسٹر تھا وہ کانگریس کا پارٹی کا تھا. ہندوستان میں جو کانفلکٹ ہے نا, اور وہ اس طرح کا ریڈیکل بھی نہیں تھے. دیکھیں یعنی یہ کوئی ریڈیکلائزڈ بھی ہے نا صاحب, ہندوستان کی جو انٹرنل کانفلکٹ ہے وہ بھی بہت ڈیپ ہے اور بہت وائڈ ہے اور بہت وائلنٹ ہے. وہ وہاں پہ کافی گڑبڑ ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس میں چونکہ وہ جو پرائم منسٹر تھا وہ کانگریس کا تھا, وہ ایک اچھا نذیر صاحب یاد رکھیے ہم بریک کی طرف وی آر ہیڈنگ, اسی سے بات کر لیں گے. پرائم منسٹر تھا وہ جو بٹرے کیا انہوں نے. یہاں سے ہم آگے چلیں تو جی ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں گے.
جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نذیر حسین, سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ امور. نذیر صاحب, آپ کہہ رہے تھے کہ یہ انہوں نے اپنے پرائم منسٹر جواہر لال نہرو کو بٹرے کیا. ٹھیک ہے, وہ کوئی سیکولر اینڈ ریڈیکل کا جھگڑا ہے. یہ آپ نظر انداز نہ کریں. یہ جو بی جے پی RSS لیڈ گورنمنٹ ہے نا, یہ فیشسٹ گورنمنٹ ہے, ایک پاپولسٹ گورنمنٹ ہے, یہ ہائیلی ریڈیکلائزڈ ہے, اور ہائیلی ریڈیکل لوگ ہیں یہ. ان میں اور اسرائیل کی جو اس وقت لکوڈ گورنمنٹ ہے, دونوں میں کوئی فرق نہیں. دونوں میں نہیں فرق. ٹھیک ہے, دونوں ہی, یعنی آپ ایکویٹ کر رہے ہیں لکوڈ پارٹی آف اسرائیل اینڈ بی جے پی. ایبسولوٹلی, دونوں میں کوئی فرق. اب ویسے عزائم اور کام کرنے کے طریقے ایک جیسے ہی. اور اس نو ونڈر کہ پرائم منسٹر مودی یہ 28 فیبروری کی ایران امریکہ جنگ سے 2 دن پہلے وہاں جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فادر لینڈ ہے, ہمارے باپ ہیں. سیدھی بات کریں جی, ہاں یہ ہمارے باپ ہیں. جب آپ باپ مان کے آ گئے تو پھر آپ کے جو کرتوت ہیں وہ تو پھر باپ پہ ہی جائیں گی نا. ٹھیک ہے. اب چونکہ پرائم منسٹر نہرو نے who was a secular, اور ابھی دونوں ملک وجود میں آئے تھے, تھوڑی سی گڈ ول ضرور تھی اس وقت بھی, اور یہ اور بات ہے کہ کچھ وعدے پورے نہیں کیے انہوں نے, ہم اس طرف ابھی نہیں جائیں گے. تو انہوں نے اپنے آئین کے اندر تحفظ دیا. جی وہ باقاعدہ اس کو امینڈمنٹس کی کہ آپ ایک اسٹیٹ ہوگے, ٹھیک ہے, اور آپ کی اٹانومی ہوگی, اور آپ کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا, توڑ پھوڑ نہیں کی جائے گی. اور 35A خاص کر دیا گیا, وہ تو ڈومیسائل کا تھا نا, آپ کی جو جغرافی ہے, آپ کی جو زمینیں ہیں, آپ کی جو پاپولیشن جی اس کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ, نہ ڈیموگرافی نہ جیوگرافی, دونوں ہی ڈسٹرب نہیں کی جائے گی. دونوں کی بالکل صحیح کہا آپ نے. اور 35A کے تحت اس کی وجہ یہ تھی کہ UN کے جو بنیادی اصول طے ہوئے تھے وہ یہ تھے کہ جب تک کہ پلیبسٹ نہیں ہوتا, اس کا اسٹیٹس کو رہے گا. ٹھیک ہے, اسٹیٹس کو رہے گا, ٹھیک ہے, ایز اٹ از. ٹھیک ہے, اسٹیٹس کو کا مراد اس دن جو تھا, ٹھیک ہے, یہ UN سیکورٹی کونسل ریزولوشن پاس ہوئے تھے, اور اس کے لیے انہوں نے وہاں, اچھا یہ ایک ریزولوشن پاس ہوئی تھی کہ ایک سے زیادہ, اور پھر اس کو اوور سی کرنے کے لیے آبزرورز کی ٹیم باقاعدہ مقرر ہوئی. ٹھیک ہے, جو کئی ڈیکیڈز تک آتی رہی ہے وہاں, رہی وہاں اچھا رہی. پھر ایک وقت آیا کہ ہندوستان نے کہا کہ ہم ہوسٹ نہیں کریں گے, پھر وہ پاکستان کی طرف رہے. اچھا وہ آپ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرورز گروپ ان انڈیا اینڈ پاکستان. ہاں, UNMOGIP. ٹھیک ہے, ہاں, پھر انڈیا نے ریفیوز کر دیا تھا نا, انہیں انٹری ریفیوز کر دیا. آج ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہ واقعی یونائٹڈ نیشنز میں ایک ریکگنائز ایکسیپٹڈ ڈسپیوٹ باقی ہے جس کو ریزالو ہونا ہے. ٹھیک ہے, اور جس کے لیے UN نے ان اس آنیسٹی سارے انتظامات کیے. اور PM میں دوبارہ پھر کہوں گا کہ نہرو نے یہ سیف گارڈز بلڈ کیے. اب یہاں پر آ کے بد نیتی اس مودی گورنمنٹ کی آتی ہے کہ 2019 میں 5 اگست کو انہوں نے 370 کو ریووک کیا, اور 35A کو ریووک کیا, اور اس کو انڈین یونین کا حصہ بنا لیا. اب یہاں سے ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے. اب 2 چیزیں اہم چیزیں ہیں. یہ انلیگل ہے, نمبر 1. بالکل, اٹ از ان لافل ہے. یہ بیٹریل ہے اپنے کانسٹیٹیوشن کا اور انڈیا کے فاؤنڈنگ فادرز کی کمٹمنٹ کا. ٹھیک ہے, اب لہٰذا یہ صرف گورنمنٹ کی حد تک نہیں ہے. ہماری جو ایڈریس ہم کر رہے ہیں یہ ہندوستان کی 1.5 بلین لوگوں کو کر رہے ہیں, کانگریس پارٹی کو کر رہے ہیں, اور وہ جو لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے. اچھا, I just beg your pardon for intervention. Had the Congress been in power, they wouldn't have gone for this option. دیکھیں, ہم نہیں کہتے کہ اگر کانگریس پاور میں رہتی, چونکہ اگر کانگریس پاور میں تھی کئی ڈیکیڈز تک تھی, رہی ہے, ٹھیک ہے, ان کے اندر بھی جو لیڈرشپ تھی ان کے اندر بھی ڈکے شروع ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, اور انفارچونیٹلی چونکہ ہندوستان کے اندر منورٹیز بہت ہیں,
ہاں منارٹیز بہت ہیں، بے شمار ہیں. اینٹی منارٹیز جو سینٹیمنٹ تھا وہ گریجولی بڑا ہوتا گیا، اور کشمیری بھی اس کے وکٹم ہوئے، اور مسلمان ان جنرل، کشمیری ان پرٹیکولر. اس وقت جو انڈیا کے مسلمان ہیں ان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 200 ملین، بائی دا وے مور دین 200 ملین مسلمس، ان کو ان بی جے پی گورنمنٹ نے اور آر ایس ایس نے ٹائر اور پنکچر کمیونٹی بنا دیا ہے. نہ ان کو تعلیم اویلیبل ہے، نہ ان کو ویلفیئر اویلیبل ہے، نہ ان کو ایجوکیشن اویلیبل ہے، نہ ان کو امپلائمنٹ. they are the most vulnerable class now. They are the most vulnerable segment of society. بڑے افسوسناک ویسے یہ بات بتائی. اب یہ ایک جسٹ ان پاسنگ میں کہہ دوں، یہ ایک لحاظ سے وہ جو ٹرو نیشن پرنسپل تھا اس کو ونڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس وقت جناح اور اقبال کی جو سوچ تھی وہ بالکل صحیح تھی. مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے، وہ صحیح فیصلہ تھا. وہ ثابت ہو رہا ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. آج ہندوستان کے مسلمان بھی مان رہے ہیں، کشمیریوں کو بھی یہ سمجھ جانا چاہیے کہ جب تک کہ وہ اپنی آزادی کے لیے اٹھ کھڑے نہیں ہوں گے وہ بھی اسی طرح پستے رہیں گے. اب میں ایک اور چیز عرض کر دوں کہ اس وقت سر کشمیر کے اندر، جیسے آپ نے خود کہا انٹروڈکشن میں، کہ جو سیکورٹی فورسز کی ڈپلائمنٹ ہے، اٹ از ون آف دی ہائیسٹ کنسنٹریشن ان دا ورلڈ. بالکل صحیح بات ہے. انڈیا کے ایک بہت مشہور ڈیفنس انالسٹ ہیں سوانی، ہے نا، مسٹر سوانی پرانے فوجی ہیں. ہاں وہ اچھا آرٹیکولیٹ ہیں اور ریسرچ بیسڈ بات کرتے ہیں. اور اب وہ انالیسس یہ کہتے ہیں پراوین سوانی کہ اگر دوبارہ جنگ ہوئی تو اس جنگ میں اگر یہ جنگ ایک حد سے بڑھ گئی تو ہندوستان کو کشمیر کے اندر اپنی سپلائی چین سسٹین کرنا ممکن نہیں ہوگا. بڑی اہم بات ہے کہ چونکہ وہ جو مسلمان جموں کشمیر لداخ کا جو ریجن ہے وہ ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. اور وہ کیا کریں گے اگر وہ ہتھیار نہیں اٹھا سکتے، اتنی بڑی پریزنس ہے سیکورٹی فورسز کی، تو وہ سپلائی لائن کو توڑ دیں گے. تو اب اس کا سوال یہ تھا اپنی حکومت سے اور اپنی ملٹری سے کہ ہاؤ ڈو یو تھنک یو کین ڈیفیٹ پاکستان جب کہ پورا کشمیر ان کے ساتھ ہوگا اور آپ کی سپلائی چین کو وہ سسٹین نہیں کرنے دے گا، ڈسرپٹ کر دے گا ساری. ٹھیک ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ، بڑی اہم بات ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بڑی اسٹریٹجک تھاٹ ہے. بڑی اسٹریٹجک تھاٹ ہے اس کا. اور پاکستان کی ماشاءاللہ جو پاور ہے وہ آپ نے پچھلے سال مئی میں دیکھ ہی لی، ڈیمونسٹریٹ ہوئی، دنیا نے دیکھی، اور ہندوستان نے جسے کہتے ہیں اس کا جو بھی سفر کیا اس سے. اب آ جاتے ہیں ہم جو آپ نے آخری بات کی، ایک سو کال عوامی کمیٹی بنی. میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیتا ہوں. جب 370 اور 35A ابالش ہوا اس وقت سے ان کے راجناتھ اور ان کے ڈیفنس منسٹر اور را کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے یہ ڈوبل نے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا ہوا ہے کہ ہم POK مطلب پاکستان آکوپائڈ کشمیر، یعنی آزاد کشمیر کو وہ کہتے ہیں پاکستان کا آکوپائڈ کشمیر ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو لیں گے واپس، کیونکہ انہوں نے جموں اینڈ کشمیر کو اپنے آئین کے تحت وہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایبروگیٹ کیا اور اس کو ریووک کیا اور اس کا حصہ بنا لیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا حصہ ہے، اب یہ انہوں نے واپس لینا ہے. یعنی اس کو ہم ویسے الفاظ میں انیکسیشن کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، انیکسیشن تو نہیں ہے یہ. نہیں، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو لینا ہے، یہ ہمارا حصہ ہے. ایک اب یہاں پر پاکستانی عوام کو، کشمیریوں کو اور گورنمنٹس کو یہ لکھ کے رکھ لینا چاہیے کہ ہندوستان ہر وہ حربہ استعمال کرے گا، ہر وہ ٹرک استعمال کرے گا، ہر وہ کام کرے گا جس کا وہ اوپنلی اپنی عوام سے وعدہ کر چکے ہیں. تو یہ جو کمیٹی ہے، اب میں فالو کر رہا ہوں آپ کی بات.
کمیٹی کی بنیاد وہاں سے اب پڑی ہے. یہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ جو کمیٹی ہے یا اور اگر خدا نخواستہ کل کوئی اس قسم کا خلفشار وہاں پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ہندوستان ہوگا. اس کا بینیفیشری کون ہے؟ یہ بڑا سمپل سا اصول ہے. سمپل ہندوستان. بڑا سمپل ہندوستان ہوگا. تو اب چونکہ وہ اوپنلی کہہ چکے ہیں کہ ہم نے جس کو آپ جموں اے جے کے کہتے ہیں اور وہ پی او کی کہتے ہیں ہم نے واپس لینا ہے. تو بھائی اب میرے خیال میں کینوس کے اوپر اٹ از رائٹنگ آن دا وال. لہٰذا پاکستان کو بھی آزاد کشمیر کے عوام کو بھی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر اور لداخ کے لوگوں کو بھی یہ سمجھ آنا چاہیے کہ جو آنے والے دن ہیں میاں صاحب وہ مشکل دن ہیں. پاکستان اور ہندوستان گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک بڑے کانفلکٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. بنیاد اس کی کشمیر ہے. اب انڈیا کیا کر رہا ہے؟ اس کانفلکٹ کو اسکلیٹ کر رہا ہے. کیوں کیسے کر رہا ہے؟ وہ جو انڈس واٹرز ٹریٹی تھا انہوں نے اس کو بھی ہیلڈ ان ابینس کر لیا جبکہ ابینس کا لفظ ہی نہیں ہے اس کے اندر. نہ وہ سسپینڈ کر سکتے ہیں. وہ گلوبل ایک ایگریمنٹ ہے جس طرح پلیبسسائٹ کے لیے گلوبل ایگریمنٹ ہے. تو اب آپ کے سامنے یہ کلیئر ہوتا جا رہا ہے کہ ہندوستان پیچھے نہیں ہٹ رہا. ہندوستان اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ ٹیبل پہ آ کے آپ کے ساتھ کام کرے گا. اس لیے پاکستانی عوام کو، پاکستانی لیڈرشپ کو، پاکستانی ملٹری پہلے ہی اس کے اوپر بالکل کلیئرٹی ہے ان کو، اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو اور جموں اینڈ کشمیر اور لداخ کے لوگوں کو بھی اس کے اوپر بالکل کلیئرٹی آ جانی چاہیے کہ یہ ایشو اسکلیشن کی طرف جا رہا ہے. تو یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے وہاں پہ جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں وائلنس کی بھی آپ نے دیکھا نا کہ کئی، دیکھیں جب اس کو کیسے کنٹین کیا جائے؟ میں عرض کرتا ہوں سر، یہ ویل تھاٹ آؤٹ پلان ہے. ٹھیک اور ہے. اس پلان کے مختلف سیگمنٹس ہیں. پہلے آیا کہ ہم مجبور ہیں، ہم بھوکے ننگے ہیں، ہمیں بجلی سستی دی جائے، ہمیں آٹا سستا دیا جائے. وہ مل گیا انہیں. اچھا، وہ ان کا تھا پبلک فیس. ٹھیک ہے. پبلک فیس تھا ایک، وہ حصہ تھا اس کانسپریسی کا جو پبلک کی سمپتھیز گین کرنے کے لیے. اب ہوتا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی مینیج کرتے ہوتے ہیں وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ظاہر کرتے ہیں اپنے اسٹیپس کو. وہ انہوں نے سمپتھی ان اے وے گین کر لی. اور پاکستان کی گورنمنٹ ان آل اٹس انوسینس، لیٹ می کال اٹ نائیوٹی اور انوسینس، کہنا تو کچھ اور چاہیے بالکل، لیکن لیٹس کال اٹ انوسینس. ٹھیک ہے. گیونگ دا بینیفٹ آف ڈاؤٹ وہ ایگری کر لیا. انہوں نے اپنی ڈیمانڈ اور بڑھا دی. جب آئی the more you concede, I think the more جب you know encourage they got. the more you feed ہاں the hungry people, the beast they got becomes. yes, وہ encourage. beast ہے نا. ہاں. the more you feed the more hunger he develops. اب کیا ہوا؟ جب 12 سیٹوں کی بات ہوئی پھر یہ ننگے ہو گئے. 12 سیٹیں کیوں بھئی؟ وہ جو 12 سیٹیں ہیں وہ اے جے کے کی نہیں ہیں، وہ آکوپائڈ کشمیر کی. وہ تو جموں کے جو لوگ آئے تھے، وہ جو ابھی تھوڑے بہت یہاں سیٹل سیدھے ہیں، پاکستان آئے تھے، ادھر نہیں گئے تھے، وہ ہاں ان کو دی گئی تھی تاکہ ان کی ریپرزنٹیشن ان اے وے امبیڈ ہو جائے سسٹم کے اندر. ٹھیک ہے. اب یہ ان کے لیے ہے اور ان اے وے یہ ایک قسم کی سمبل ہے کہ کل جب ہوگا یہ لوگ بھی حصہ ہوں گے جس طرح وہ لوگ حصہ ہوں گے جو جموں اینڈ کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان اے وے یہ ان کی ایکسٹینشن ہے. تو میاں صاحب یہ سمجھنے کی بات ہے اب عام آدمی کو بھی، پاکستانی میڈیا کو بھی، بائی دا وے پاکستانی لیڈرشپ کو بھی، اور وہ جو لوگ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ نہیں ان کے خیالات اچھے ہیں. بھائی اس لیے آج ہم نے اس سیشن میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، ہائی لائٹ کیا اس کو کہ نو، یہ سارا انوسنٹ سچویشن نہیں ہے، یہ ویل تھاٹ آؤٹ پلان ہے. بالکل. اور اس لیے اب وقت آ گیا ہے ٹو کال دا اسپیڈ. اچھا، یہ میں اور آپ لا فیئر کی بھی بات کرتے ہیں. ریزولوشن بتا دیں، خود لا فیئر میں آتی ہے نا. ریزولوشن جو ہیں ان کی اب امپلیمنٹیشن کے لیے کین پاکستان کو ٹو دا یونائٹڈ نیشنز اگین کہ جی انووک کرے کہ جی اس پہ امپلیمنٹیشن کرائی جائے. ایسا لیٹ می ٹرائی ٹو کلیریفائی، ہاں ٹو لٹل انفولڈ اٹ.
ایک ہے پولیٹیکل پروسیس، ٹھیک ہے، ایک ہے ڈپلومیٹک پروسیس، ٹھیک ہے، ایک ہے ملٹری پروسیس، ایک ہے لا فیئر پروسیس۔ لا فیئر کا، ٹھیک ہے، لا فیئر یہ ہے ٹو یوز آف لیگل مینس ٹو ریزالو اے پولیٹیکل ایشو، ٹھیک ہے، دیٹس اے لا فیئر۔ ٹھیک ہے، اب کشمیر کا ایشو چونکہ پولیٹیکل بھی ہے، ٹھیک ہے، ملٹری بھی ہے، ملٹری آٹومیٹیکلی ہو بن جائے گیا، گا بن گیا، اگر ڈپلومیسی فیل ہوئی، پولیٹیکل پروسیس فیل ہوا، پولیٹیکل پروسیس ہوگا بٹوین دا ٹو، ٹھیک ہے، ڈپلومیٹک پروسیس ہوگا بٹوین دا تھری، UN یہ وہ اور ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر یہ نہیں ہوتا تو اب فار ایگزامپل انڈس واٹرز ٹریٹی ہے، ICJ ریلیونٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور جو میڈیشن آربیٹریشن جو کونسل ہے میڈیشن کونسل انٹرنیشنل، ہے وہ انوالو ہو سکتی ہے، اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں یا ہونا چاہیے ان کو، ہونا چاہیے، جس قسم کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے۔ اور اس کو میں پھر انڈر لائن کروں گا کہ جس قسم کے مسائل گلوبل لیول پہ پیدا ہوئے ہیں وہ صرف اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ گلوبل کمیونٹی نے سنجیدگی سے ان نہیں لیا، ایشوز کو ریزالو نہیں کیا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ ورلڈ وار کی طرف چلے جائیں گے، خدا نخواستہ۔ یہ میں کہہ رہا ہوں مثال کے طور پہ جو پلیبیسٹ کی ریزولوشن سٹینڈ تو کر رہی ہیں نا ابھی، دیکھیں دے آر ان پلیس، ان کو کیسے انووک کر کے امپلیمنٹ کرایا جائے؟ میک اٹ ویری کلیئر، پلیبیسٹ UN کی جو ریزولوشنز ہیں جو بھی ہے، پلیبیسٹ بھی شامل ہے اس کے اندر، وہ کبھی بھی نل اینڈ وائڈ نہیں ہوں گے، نہیں ہوگی، ایکسپائر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کی کوئی شیلف لائف یہ نہیں کہہ سکتا کہ لمیٹڈ ہے، نو، ٹھیک دے ہے، آر دیئر ایز لانگ دے آر دیئر، درست ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دے آر دیئر ایز لانگ دے آر دیئر۔ ناؤ ہاؤ ٹو گیٹ دیم امپلیمنٹڈ، اب یہ بات ہے، اس لیے جو میں اور آپ باتیں کر رہے ہیں اور جو ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو ایمفسائز کر رہے ہیں، انڈر لائن کر رہے ہیں اپنی میڈیا کے لیے، اپنے آڈینس کے لیے، ٹھیک ہے، اپنی لیڈرشپ کے لیے اور گلوبل لیول کے لیے کہ دس از دا ٹائم ٹو پے اٹینشن ٹو اٹ۔ یہ ڈیٹیریوریٹ ہو چکا ہوا ہے پہلے، جو پہلے تھا آج اس سے آپ کمپیئر کریں نا، ڈیٹیریوریشن آئی ہے نا، اس کی؟ آئی ہے، بالکل آئی ہے، آئی ہے۔ آئی ہے، بالکل، اچھا، اب اس کو ریسٹور ہونا چاہیے۔ تو آج ہم نے جو بلیک پٹیاں باندھی ہیں ہاں، اور یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں اور پاکستان نے استحصال کشمیر کا نام اس کو دیا ہے اور پورے ملک میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، وہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو ریسٹور کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو ہندوستان سے پاکستان یہ کہہ چکا ہے اس وقت تک ہم نارملائز نہیں کریں گے یا بات چیت نہیں کریں گے جب تک کہ آپ 370 اور 35A کو ری انسٹیٹ نہیں کریں نہیں گے، کرا۔ اور اس اسٹیٹ کا اچھا نذیر صاحب، میں پاکستانی ڈائسپورا اور کشمیری ڈائسپورا میں بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، یہ بھی اگر انٹرنیشنل لیول پہ اگر اپنے فورمز کرائیں، سیمینارز کرائیں اویئرنیس کے، اور پبلک اوپینین بلڈ کریں دنیا بھر میں، تو بڑا فرق پڑ سکتا ہے۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نیچے بیک برنر پہ چلی گئی ہیں سر چیزیں، دیکھیں اس میں کاز ہائی لائٹ ہو جائے گی۔ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں سر، جو اب ہمارے پاس 1 منٹ ہے، جو گلوبل ہاں لیول جی، پہ ہوتا یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں 250 ملین پیپل 24 گھنٹے اس چیز پہ انوالو نہیں رہ سکتے، نہیں رہ سکتے، ٹھیک انہیں ہے، ایک نارمل لائف بھی رہنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں نا، وہ کام کرتے ہیں یہ، جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ ایک گروپ بناتے ہیں ٹھیک ہے، جو پھر اپنی کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں۔ درست ہے، آپ نے لا فیئر کی بات کی، ہاں، کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں اور اس کے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں اور ایشو کو ڈائی ڈاؤن نہیں ہونے دیتے، جس طرح فلسطین ہے۔ ٹھیک اب ہے، لیٹسٹ جو ایپیسوڈ ہوئے ہیں، فلسطین کا ایشو اتنا ابھرا ہے کہ ایون اسرائیل کی پاپولیرٹی امریکہ کے اندر سفر کیا ہے نا۔ اسی طرح اب سے وائنڈ اپ کر دیں بس، اب جی اسی طرح جو کشمیر کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہاں، جس میں میں اور آپ ہیں، ہمارا میڈیا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا یوتھ ہے، کشمیر AJK کا یوتھ ہے اور آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کا یوتھ ہے، اس کی جو لیگل کمیونٹی ہے، جو پولیٹیکل کمیونٹی ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گلوبل لیول کے اوپر اس کو کریں، تو بھائی ایک پرماننٹ سیکریٹریٹ بنائیں جو گورنمنٹ سے باہر ہو، ٹھیک ہے، جو گورنمنٹ سے باہر باہر ہو۔ ہو، ویسے تو کشمیر کمیٹی بھی ہے کمیٹی بھی ہے، اور بھی گورنمنٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، جو اس ایشو کو
किसी लिहाज से भी कमज़ोर ना होने होने दें दें। और उसमें मीडिया की स्पेशलाइजेशन भी हो। लॉ फेयर का जो आपने बात की, ये एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। बनना चाहिए। बहुत उस प्लेटफॉर्म से फिर ये बातें जो है ग्लोबल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी नज़ीर साहब, आपने उम्मीद आज करते हैं बड़े global अच्छे अंदाज में community- वेरी एंथुसियास्टिकली कश्मीर कॉज को हाईलाइट किया जी। आज प्रोग्राम में अपने इख्तिताम को पहुंचा। यौम इस्तिसाल कश्मीर सारी दुनिया भर में मनाना चाहिए हमें, और इसमें बड़ी अच्छी बात की गई कि एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट बनाया जाए, जो कश्मीर कॉज है इसको हाईलाइट किया जाए, और लॉ फेयर पे भी कुछ लोग हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं ग्रुप्स बन के इस पे काम किया जाए संजीदगी के साथ। तो वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। इसके साथ ही मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।